آپ سبھی احباب بخوبی واقف ہیں حفظ حدیث کے مقابلے کے حوالے سے، تو بلا تاخیر ہم گروپ اے کے احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حدیث سے آغاز کریں۔ گروپ اے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ سالی یہ نہیں کہ بارشیں نہ ہوں، کہہ سالی یہ ہے کہ آسمان سے بارشیں خوب برسیں لیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔ حنزلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی کے پاس مال بھی تھوڑا ہو وہ پھر بھی صدقہ کرے، لیکن شروع ان سے کرے جو اس کے قریبی ہو یا اس کی کفالت میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گروپ اے۔ منیر شاہد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ جی گروپ بی۔ عبداللہ قدیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب دعا سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی شے نہیں۔ سبحان اللہ۔ گروپ اے۔ آرام سے پریشرائز نہیں ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان رکھنا بھی بہترین عبادات میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادات میں سے ہے۔ گروپ ڈی۔ محمد ابراہیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقابلے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کسی شے کی قیمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی کسی شے خریدنے کے لیے دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ لگاؤ، اللہ کے بندے ہو کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کا خون حرام ہے، یہاں تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی گروپ اے۔ عبد الحادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذیشان کام یا کلام اللہ کے نام سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، دم بریدہ دم کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا حسن نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام شروع کیا جائے تو بے برکتہ ہوتا ہے۔ گروپ بی۔ فیضان اکمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام بہتر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ دو، جو کام بہتر ہے وہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گروپ اے۔ احمد شکیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ کرام کاتبین کے علاوہ بھی زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں اور کسی ذکر کی مجلس کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس میں شامل ہو کر اس مجلس کو آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں
اور اس ذکر مجلس کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ بندے جو تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کریں گے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر دیکھ لیتے تو پہلے سے زیادہ سوال کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ پھر فرشتے عرض کریں گے انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر دیکھ لیتے تو تجھ سے پہلے سے زیادہ پناہ مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو کسی کام سے آیا تھا، ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جماعت ایسے ہے کہ ان کا جانشین بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس کام سے آنے والے کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی گروپ بی۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے انسان کھانا شروع کرے اور وہ اللہ کا نام لینا بھول جائے، درمیان میں اسے یاد آئے تب اللہ کا نام لے لے، کیونکہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، آخری لقمے میں اسے یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا، تو اس نے کہا بسم اللہ اول والآخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو مسکرا پڑے، فرمایا جب یہ کھانا کھانے بیٹھا تھا تو یہ اللہ کا نام لینا بھول گیا تھا، تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا، تو اس کو آخری لقمے میں یاد ہے کہ میں نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا، تو اس نے اللہ کا نام لے لیا، تو جو پچھلا بگڑا تھا وہ بھی سنور گیا، اور جو شیطان نے کھایا تھا وہ بھی قہر کر دیا۔ سبحان اللہ، قہر کر دیا۔ جی گروپ اے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رات کو سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازہ اللہ کا نام لے کر بند کر دیا کرو اور اپنے کھانے پینے کے برتن کو ڈھانپ دیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام لے کر ڈھانپنا۔ گروپ بی، آپ نے پرانی سابقہ حدیثیں سنائی ہیں، یہ جو حدیث تھی ابھی، ہاں جی اچھا چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے، خبر گیری کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا اور ان کی عیادت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، اور ایسے ہے جیسے دن میں روزے رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ گروپ اے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں تھے تو مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، نماز آئے گی، عرض کرے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے، نماز کے بعد صدقہ آئے گا اور عرض کرے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں روزہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی خیر پر ہے، اور باقی اعمال آئیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ہم اعمال نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب بھی خیر پر ہو۔ ان سب کے بعد اسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے، اور آج تیری وجہ سے لوگوں کو پکڑوں گا، تیری وجہ سے لوگوں کو عطا کروں گا کہ جو جو اسلام پر ہوگا اسے نواز دیا جائے گا، اور جو جو اسلام پر نہیں ہوگا اسے نوازا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی گروپ بی۔ محمد اسماعیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ ہم سے مذاق وغیرہ بھی کر لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں مذاق میں بھی سچ ہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مذاق میں بھی سچ ہی کہتا ہوں۔
آپ مذاق بھی کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں مذاق کرتا ہوں لیکن مذاق میں بھی سچ ہی کہتا ہوں. گروپ اے. وانذر عشیرتک الاقربین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں اللہ کی طرف بلائیے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خاص و عام کو اور اپنے قبیلہ قریش کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے گروہ قریش، اے گروہ کعب بن لبی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے بنی عبد مناف کے گروہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے بنی ہاشم کے گروہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے فاطمہ، اے میرے لگتے جگر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اگر تم اللہ کے خلاف چلے گئے تو میں تم میں سے کسی کے کام نہیں آ سکوں گا. اللہ کی قسم، اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ہاں اگر تم مومن ہو جاؤ تو تمہیں سارے فوائد ملیں گے، لیکن اللہ کے میرے ساتھ جو تمہارا قرابت کا رشتہ ہے میں تمہیں اس کے سارے فوائد دیتا رہوں گا، لیکن اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہوں اور نہ نقصان. سبحان اللہ. اگر مسلمان ہو جائے تو پھر قرابت بھی فائدہ دے گی، لیکن اگر مسلمان نہیں ہوئے تو پھر قرابت فائدہ نہیں دے گی. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جمع ہوں اور وہ مجلس ختم ہو گئی، اس میں ان لوگوں نے اللہ کا نام نہیں لیا. وہ ایسے ہے جیسے بدبو میں مرے ہوئے گدھے کی لاش کے پاس وہ کھڑے ہوں اور جو وہ لمحات انہوں نے مجلس میں گزارے ہوں یہ قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا افسوس کا باعث ہوں گے. پوری چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. آدھا نمبر. جی. گروپ اے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کے دل میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، لمبی زندگی اور مال و دولت. کیا زیادہ ہونا. سبحان اللہ. جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کے دل میں دو چیزوں کی محبت جوان ہوتی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، جس نے میری اطاعت کی وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت سے نکالا گیا. پوری نہیں. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. انکار کرنے والا کون ہوگا؟ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ آدھی حدیث. چلیں. گروپ اے. احمد ہمایوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فرصت سے وقت نکال، میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا اور تیرے فقر کے سامنے دیوار کھڑی کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیہ کی طرف راغب کر دوں گا اور تیرے فقر کے سامنے دیوار پہ کھڑی نہیں کروں گا. اے ابن آدم میری یاد کے لیے اپنی زندگی سے وقت نکال، اگر تو نے وقت نکالا تو میں تجھے غنی کر دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تیرا سینہ مصروفیات سے بھر دوں گا، تجھے مشاغل میں مصروف کر دوں گا. گروپ بی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر حق ہے جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. جی. 10 روایات مکمل ہوئی. گروپ اے نے بھی 10 سنائی اور گروپ بی نے بھی 10 سنائی. تو اسی پر ہم وقت کا دامن تنگ ہے
اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اس اعتبار سے جو گروپ اے ہے وہ 10 روایات سنا کر اس چوتھے مقابلے کی فاتح قرار پاتی ہے. اور گروپ بی جو ہے آپ محنت کریں، آپ کو محنت کی ضرورت ہے. دو روایات آدھی حدیث مکمل